حالات کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلی وحی جو اللہ نے اتاری، یعنی ان کے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو پہلی وحی آئی وہ یہ تھی، اقرا، پڑھ۔ یعنی زنا ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، قتل ہو رہا ہے، بیٹیوں کو زندہ دفنایا جا رہا ہے، ماں کو دھکے دیے جا رہے ہیں، بیٹی کو چوراہے پہ بیچا جا رہا ہے، بہن کو گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ ان حالات میں حالات کی درستگی کے لیے جو قرآن آیت لایا سب سے پہلے وہ یہی تھی کہ اقرا، پڑھ۔ پڑھے گا تو آنکھیں کھلے گی، پڑھے گا تو روشنی ہوگی، روشنی ہوگی تو پتہ چلے گا کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے، ورنہ اندھیرے میں تھے تم سب یہ انسانوں۔ اس لیے اقرا بسم ربک الذی خلق، اے انسان پڑھ۔ اچھا کیا پڑھیں؟ پڑھیں کیا یہ بھی نہیں بتایا قرآن نے۔ یہاں پہ مفعول جو ہے محذوف ہے، غائب ہے۔ اقرا، پڑھ، کیا پڑھیں؟ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس کے نام سے جس نے تخلیق بخشی ہے ساری کائنات کو، جس نے سب کچھ بنایا ہے، اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی مختلف چیزیں بنائی۔ یا اللہ کیا پڑھیں؟ فرمایا ساری کائنات پڑھ، جو اس نے بنایا ہو اس کو پڑھ، ساری مخلوقات کو پڑھ، سارا علم حاصل کر۔ لیکن اس سے پہلے ایک صیغہ، اس سے پہلے ایک لفظ لایا رب کا، کہ جو بھی تو پڑھنا لیکن یہ مت بھول جانا کہ تجھے پالنے والا اللہ ہے اور تیرا خالق اللہ ہے۔ یہ اسلام کی ترتیب۔ پڑھنے سے منع نہیں کیا، عصری علوم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن جو بھی سبجیکٹ پڑھو، دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کرو، یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ تمہارا رب کون ہے۔ یہ صفت جو ربوبیت ہے نا، یہ اتنی اہم صفت ہے کہ جب اللہ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسانوں سے ایک وعدہ لیا تھا تو اسی صفت کا لیا تھا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، یہ بتا دو بس، یہ وعدہ لو، میں دنیا میں بھیجوں گا اور ساری کائنات تمہارے لیے ہوگی۔ الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن تم میرے لیے اور آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ تو دنیا میں جا کے یہ میرا وعدہ یاد رکھنا کہ دنیا کی الجھنوں میں اور کاروبار میں گھس کر یہ مت بھول جانا کہ تمہیں پالتا کون ہے، تمہارا رب کون ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے بھی دوڑنے والے، رینگنے والے، چیر پھاڑ کر کھانے والے، جتنے بھی سانس والے ہیں، سب کی روزی کی ذمہ داری ایک اللہ نے لے رکھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہاں بھی عالم کہا دنیا کو، یہاں بھی غور کرو، پڑھو لکھو، دنیا کو عربی میں عالم کہا جاتا ہے۔ عالم ہوتا ہے ایک عالم ہوتا ہے، عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، جو علم بتانے والا ہوتا ہے اس سے عالم کہتے ہیں۔ تو دنیا کو عالم کیوں کہا؟ کہ عالم کہتے ہیں جس سے علم حاصل کیا جائے۔ تو اسلام یہ کہنا چاہتا ہے ساری کائنات کے ایک ایک ذرے سے علم حاصل کرو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور سندھی زبان میں عورت کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ مولوی ساجد بیٹھے، وہ عورت کو کہتے ہیں عالم ذات ہے۔ منور کیا یہ سندھی لوگ عورت کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ دنیا کو عربی میں عالم تو کہتے ہیں جس سے علم حاصل کیا جائے، کہ دنیا کے کائنات کے ہر ذرے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔
کیونکہ اگر کسی کو اللہ تک پہنچنا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں، فرمایا میری ذات میں غور فکر مت کرنا، بلکہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا، میری ذات میں غور فکر مت کرنا کہ اللہ کیسا ہے، شکل کیسی ہوگی، مت سوچنا۔ اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو میری مخلوقات میں غور و فکر کرنا، میری ایک ایک مخلوق میرا پتہ بتا دے گی، میرا ایڈریس بتا دے گی۔ کسی صوفی نے لکھا ہے زمین سے کوئی پودا نکلتا ہے تو جب نکلتا ہے تو اس کی ایک شاخ ہوتی ہے شروع میں اور سیدھا آسمان کی طرف ہوتا ہے، اس کا میسج یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کا مالک اور خالق رب ایک اللہ ہے۔ چھوٹی سی چیز پہ آپ غور و فکر کرو، انڈا ایک معمولی سی مخلوق، لیکن اس پہ غور کرو گے خدا کی خدائی سمجھا دے گا، اس کی ربوبیت سمجھا دے گا۔ سائنس کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کسی سانس والی چیز کو آپ ایسی جگہ بند کرو جہاں پر باہر کا آکسیجن نہ آ رہا ہو یا اندر کا آکسیجن باہر نہ جا رہا ہو تو کوئی جو ہے جیوت کوئی سانس والا اس میں جی نہیں سکتا۔ لیکن آپ انڈے پہ غور کریں، ایک تو سفید دیوار ہے اور پھر اس کے اندر سے ہوا پروف جھلی لگی ہوئی ہے کہ اندر کا آکسیجن باہر نہیں آتا، باہر کا آکسیجن اندر نہیں جاتا، اس کے باوجود وہ جھلی کے اندر جو ہے مرغی کا بچہ صرف زندہ نہیں رہتا، اپنے رب کے پاس میں علم حاصل کرتا ہے۔ جیسے ہی چھلکا پھٹتا ہے اور باہر آتا ہے، اس سے پتا ہوتا ہے کہ مجھے بلی سے ڈرنا چاہیے، بکری سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ کس نے سکھا کے بھیجا اس کو؟ وہ اپنے رب کے پاس علم حاصل کر کے آیا۔ تو اللہ کی مخلوقات میں غور کرو گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم بڑی بڑی لائبریریوں میں نہیں جا سکتے، اگر تم نے بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، راجستھانیوں رب کو پہچاننا ہے تو چائے تو پیتے ہوں گے، تیری چائے میں ڈلنے والے دودھ کے بارے میں ذرا غور تو کر، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کون سی پائپ لائن سے گزر کے آیا، کہاں سے گزر کے آیا؟ من بین فرث و دم، یہ گوبر سے ٹکرا کے آیا ہے اور خون سے بھی ٹکرا کے آیا ہے، لیکن میری کاریگری دیکھو نا، تیرے برتن میں آنے والے دودھ میں میں گوبر کی بدبو کو شامل نہیں ہونے دیتا، تیرے برتن میں آنے والے دودھ میں میں خون کی سرخی اور اس کی رنگت کو شامل نہیں ہونے دیتا۔ یہ کس کی کاریگری ہے؟ کبھی ذرہ سا خون کا قطرہ دودھ میں شامل ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ مالی بھینس کا کوئی کرا دیو، کھٹے میں کوئی دفنا گئے ہو، کوئی تعبیز کر گئے ہو، لیکن قرآن کہتا ہے یہ دودھ تو روزانہ خون سے ٹکرا کے آتا ہے، یہ دودھ تو روزانہ گوبر سے ٹکرا کے آتا ہے، لیکن یہ میری کاریگری ہے کہ میں بدبو کو شامل نہیں ہونے دیتا، سرخی کو شامل نہیں ہونے دیتا۔ کیسا ہے؟ فرمایا سائغا للشاربین، پینے والوں سے پوچھو وہ کیسا ہے، اس کی لذت کیا ہے۔ تو یہ مخلوقات میں غور کرو گے تو ایک ایک چیز میرا پتہ بتا دے گی۔ اس لیے چیزوں کا علم بھی ضروری ہے، چیزوں کا علم بھی ضروری ہے۔ جو چیزوں کو نہیں جان سکتا وہ چیزوں کے پیدا کرنے والے تک نہیں پہنچ سکتا، اس سے نہیں جان سکتا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنا کے دھرتی پہ بھیج رہا ہوں اور وہ ہوگا انسان۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر انسان کو دھرتی پر بھیج رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا
قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ الہ العالمین، آپ اس انسان کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو فساد کا مرکز ہے، جو دھرتی پہ جا کے خون بہائے گا، فساد کرے گا، گناہ کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا۔ تجھے اگر سجدے چاہیے، تسبیح چاہیے، اگر تجھے جو ہے پاکی چاہیے، ثنا چاہیے، تیری تعریف چاہیے، تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو پھر ہم تیری تسبیح کو کافی ہیں، ہم تیری عبادت کو کافی ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرنے کو کافی ہیں۔ اس انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم نے ابھی انسان کی بدماشی دیکھی لیکن اس کی خوبی نہیں دیکھی، ابھی تم نے اس کا خراب دیکھا، خراب پن دیکھا، لیکن اس کا کمال نہیں دیکھا، جمال نہیں دیکھا۔ تم نے فرعون تو دیکھا، ابو بکر صدیق نہیں دیکھا، ابو جہل تو دیکھا، ابو بکر صدیق نہیں دیکھا۔ تم نے نمرود دیکھا، محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ انسان بنا ہوگا۔ اچھا، اب پھر عظمت کو تسلیم کرانے کے لیے کون سا جوہر دیا گیا؟ وہ کون سی خوبی تھی جس سے انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جائے؟ عبادت میں کبھی فرشتوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم سے بہت پہلے پیدا ہوئے ہیں، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی ہے، کروڑوں سالوں سے رکوع میں ہے، کوئی کروڑوں سالوں سے سجدے میں ہے، تو ہماری عمر ہی 70-80 سال ہے، ہم فرشتوں کی عبادت کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے یہ انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جائے؟ قرآن کہتا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم دے دیا۔ ہاں، اور پھر فرشتوں سے کہا اب بتاؤ یہ کھجڑی کیا کام آتی ہے، جاڑ کیا کام آتی ہے، یہ تسڑ کی بیل کے کام ہے، جبریل بتا۔ یعنی چیزوں کی تاثیر کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، اور پھر فرشتوں سے پوچھا یہ کائنات کی جو چیزیں ہیں ان کا مقصد کیا ہے، تاثیر کیا ہے، کون سی ٹھنڈی، کون سی گرمی، کون سی بیماری میں کون سی کام آتی ہے، کب کون سی چیز استعمال کرنی چاہیے، اس چیز کا فائدہ کیا ہے، اس چیز کا نقصان کیا ہے؟ جبریل کو کیا پتا، اسرائیل کو کیا پتا، اسرافیل کو کیا پتا، فرشتوں کو کیا پتا؟ قالوا سبحانک، کہنے لگے تیری ذات بڑی پاک ہے، ہاں تیری ذات بڑی پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا ہے، یہ تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ فرمائے آدم تو بتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فٹافٹ چیزوں کے نام بھی بتائے اور تاثیر بھی بتائی کہ یہ چیز یہ کام میں آتی ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، یہ اس بیماری میں کام آتی ہے۔ تو اس وقت وہ سب سجدے میں پڑ گئے اور مان لیا انسان۔ تو انسان کے آگے فرشتے جھکے علم کی وجہ سے، فرشتے جھکے علم کی وجہ سے، ورنہ دلیل تو شیطان نے بڑی تکڑی دی تھی۔ کہا مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ مٹی کا پتلا، میں مٹی کے آگے جھکوں گا، ذرا میچ کرا کے دکھا دو، مٹی اور آگ کا مقابلہ کرا دو، مٹی کیسے، جو آگ کیسے مٹی کو بھسم اور جلا کے کالی کرتی ہے۔ لیکن دلیل اس کی عقلی تھی، لیکن جوہر جو اس کے پاس تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم کا جوہر تھا، جس کی وجہ سے فرشتوں کو جھکنا پڑا، اور جناتوں کو بھی۔ کبھی انسان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا ہے جنات کو؟ جنات کے نام سے آیا ڈر لگ گئے، لیکن ایسا موقع کبھی آیا کہ جنات انسان کے سامنے شرمندہ ہو گئے ہو؟ ہاں، قرآن میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے کہا کہ وہ بلقیس آ رہی ہے اور اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں حاضر کر دو، وہ میرا امتحان لینے آ رہی ہے، میں اس کا امتحان لوں گا، وہ حیران رہ جائے گی کہ میرا تخت یہاں کیسے آ گیا۔ جناتوں بڑی چالاکی ہے تمہارے اندر، بڑی پھرتیلی ہے، بڑے پھرتیلے ہو، بڑی پھرتی ہے تم میں، وہ تخت لے کے آؤ، کتنی دیر میں لا سکتے ہو؟
تو اس میں سے جو انٹرنیشنل عفریت جن تھا وہ بولا کہ آپ کی یہ مجلس برخاست نہیں ہوگی، اس سے پہلے لا دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خالہ زاد بیٹا آصف کھڑا ہوا تھا، نوجوان پیچھے۔ اس نے کہا یہ جنات تو بڑی دیر بتا رہا ہے، اللہ کے پیغمبر اس سے تیز میں انسان ہوں پھر بھی لا سکتا ہوں، آپ آنکھ بند کر کے کھولیے تخت سامنے ہوگا۔ سلیمان نے آنکھ بند کی، کھولی تو تخت سامنے تھا۔ یہاں جناتوں کو انسان کے آگے شرمندہ ہونا پڑا، اس لیے کہ آصف کے پاس میں علم تھا، اس میں عزم تھا۔ یہ علم ایسی چیز ہے بڑوں کو جھکاتی ہے۔ اگر چھوٹوں کو بڑوں سے بات کرنے کا حوصلہ اگر کوئی چیز دیتی ہے تو وہ علم ہے۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایسی تھی، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بات کرے، ایسا رعب، ایسی شان و شوکت، لیکن ہدہد پرندہ ہے، اس نے سلیمان علیہ السلام سے بحث کی، بات کی ہے۔ حوصلہ کیوں ملا اس کو؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایک علم تھا، بلقیس کا علم تھا، یمن کی تاریخ کا علم تھا، جغرافیہ کا اس سے علم تھا، اور مفسرین نے بڑی باتیں لکھی ہیں ہدہد کے بارے میں۔ ہدہد کے پاس ایک ایسا علم تھا کہ وہ دھرتی سونگ کے بتا دیتا تھا کہ نیچے پانی ہے یا نہیں، دھرتی سونگ کے بتا دیتا تھا کہ جہاں پر 500-600 فٹ کے بعد جو پانی نکلے گا وہ میٹھا نکلے گا یا کھارا، یہ ہدہد بتا دیتا تھا۔ آج مشین آئی ہے، آج آئی ہے، اب آئی ہے، کوئی کچھ 10 سال ہوئے ہوں گے، اب یہ دنیا میں مشین آئی ہے کہ بتا دیتی ہے یا پانی میٹھا یا کھارا۔ اس دور میں ہدہد پرندہ مٹی کے ذرے سونگ کے بتا دیتا تھا، بڑا محنتی پرندہ ہے یہ اس دور میں ٹویٹر اور فیس بک کے کام کرتا تھا، خط کا کام کرتا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے پتا کیا نا، کیونکہ جناتوں سے کہا لشکر جو ہے پریشان ہے، پیاس ہے، جناتوں سے کہا جلدی کنواں کھودو۔ جناتوں نے کہا کنواں تو ہم فٹافٹ کھود لیں گے، لیکن پانی میٹھا کھارا ہماری کوئی گارنٹی نہیں، پانی نکلے گا یا نہیں نکلے گا یہ بھی نہیں پتا نہیں۔ تو کہا ہدہد کو لے آؤ، وہ چیک کرے دھرتی کو، ہدہد کے پاس وہ علم ہے نا، تو لے آؤ اس کو، چیک کر کے وہ بتا دے گا۔ اور اسی دن وہ غائب تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ جس دن اس کی ضرورت پڑی اسی دن غائب ہے، کہ جب آئے تو یاد دلانا، میں سزا دوں گا۔ اب جب آیا تو لوگوں نے بتا دیا، ایسے لوگ تو تیار بیٹھے رہتے ہیں، بس موقع کب ملے۔ کہا وہ آ گیا ہدہد، جس کو آپ نے مارنے کی بات کی تھی، تو وہ ہدہد آیا۔ میں نے کہا نا چھوٹوں کو حوصلہ علم دلاتا ہے بڑوں سے بات کرنے کا، اس کے پاس علم تھا۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر سزا جو دینی ہے بعد میں دے لیں، پہلے میری بات سن لیں، میں غائب تو ہوا تھا لیکن یہ بھی پوچھو کیوں ہوا تھا۔ میں یمن گیا تھا، یمن میں ایک قوم ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے، اس کے ایک راؤنڈ کا جو راجا ہے وہ ایک عورت ہے، بلقیس اس کا نام ہے، آپ کے جیسا وہ بھی تخت رکھتی ہے، وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو چاہیے کہ ان کو دعوت دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او ہدہد پرندے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کام دعوت دینا ہے، لیکن اس کو میں یمن کیسے دعوت دے دوں، میرے پاس کیا ذرائع ہے؟ فرمایا خط لکھ دو، میں پہنچا کے آ جاؤں گا۔ یہ کہا میں نے فیس بک اور ٹویٹر اور جو ہے واٹس ایپ، یہ اس نے کام کیا۔ آج تو خط کا زمانہ نہیں ہے نا، جو خط کے کام ہوتے تھے وہ ٹویٹر، فیس بک اور واٹس ایپ سے ہوتے ہیں، اس زمانے کا ٹویٹر تھا ہدہد۔ اس نے کہا خط لکھو، سلیمان نے خط لکھا اور جا کے بلقیس کی گود میں ڈال کے آ گئے۔ بلقیس جب آئی تو سلیمان نے آزمایا تھا۔ خیر واقعات میں نہیں جاتا، مجھے جو وہاں سے پوائنٹ نکالنا ہوتا ہے، جو مطلب اور مقصد جو نکالنا ہوتا ہے وہ دے رہا ہوں کہ چھوٹوں کو بڑوں سے بات کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ انسان کی سر جو گردن بلند ہوتی ہے وہ علم سے ہوتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ اگر عام انسانوں کے سامنے جھکے ہیں یا غریبوں کے آگے جھکے ہیں یا علماء کے آگے جھکے ہیں تو علم کی وجہ سے۔ سلیمان بن عبد الملک بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ، لیکن جب آیا مدینے تو پتہ چلا کہ ایک عالم ہے مسجد نبوی میں درس دے رہا ہے، لوگ ان سے مسئلے پوچھتے ہیں تو لائن لگ جاتی ہے، بڑے عالم ہیں، بڑا علم رکھتے ہیں۔ تو سلیمان کو بھی کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، اس نے بادشاہ کو پرچہ لکھا کہ میں بادشاہ ہوں، یہاں عمرہ کرنے آیا تھا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، آپ کے جو خدمت میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس عالم نے لکھ دیا، سالم بن دینار نے لکھ دیا، لائن میں لگ جاؤ۔
بادشاہ ہو اپنی جگہ ہو، لیکن میرا اصول یہ ہے یہاں جو مسئلہ پوچھنے آئے گا اس کا نمبر سے، ڈاکٹر کا ایک اصول ہوتا ہے نا، ایسے اس عالم نے کہا میرا بھی ایک اصول ہے، تمہارا جب نمبر آئے تو پوچھ لینا۔ اب وہ لائن میں بادشاہ ہو کے بھی لائن میں لگا، اور جب اس نے مسئلہ پوچھا اور مسئلہ پوچھ کے جب باہر نکلا تو اس کے بیٹے اس کو لینے آئے، بادشاہ کے بیٹے لینے آئے، کہا جی ابا جی چلیے۔ فرمایا بیٹو علم حاصل کرو، آج تمہارے باپ کو ایک لولے لنگڑے اپاہج اور کانے کے آگے شرمندہ ہونا پڑا، یہ علم ہے۔ تو علم کی عظمت اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ علم کو عمل پر فوقیت حاصل ہے، عمل کی بڑی فضیلت ہے، لیکن علم کے بغیر عمل ناقص ہے، ادھورا ہے، عمل ہوگا نہیں علم کے بغیر۔ اس لیے نماز کا حکم بعد میں آیا، زکوٰۃ کا حکم بعد میں آیا، قرآن کھولو گے تو پتا چلے گا تبلیغ کا حکم قرآن میں بعد میں دیا، سب سے پہلے علم کا حکم دیا ہے۔ علم کے بغیر نہ صحیح تبلیغ کر سکے گا، نہ صحیح نماز پڑھ سکے گا، نہ صحیح زکوٰۃ دے سکے گا۔ اس لیے عمل جو ہے وہ علم کا محتاج ہے۔ اس لیے علم ہم مسلمانوں کا پہلا سبق تھا، اقرا اس پہلی وحی تھی، لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ جس قوم کا پہلا سبق اقرا تھا، پڑھائی کر وہ تھا، آج وہی قوم پڑھائی میں پیچھے۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا المیہ ہے۔ حالانکہ دنیا میں جو یہ ترقیات آئی ہیں، یہ ٹیکنالوجی اور سائنس اور فلسفہ، منطق اور طب اور حکمت، ڈاکٹری، یہ سارے آپ کے اداروں سے ہوتے تھے، اس کے ماہرین آپ کے اداروں میں پیدا ہوتے تھے۔ یہ علم آپ کے آباء و اجداد سے ہو کر دنیا کے پاس گیا ہے۔ یورپ، آج یورپ کی نظر آتا ہے، کیونکہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں یورپ یورپ یورپ، لیکن یہ بالکل جاہل قوم تھی یورپ، علم سے نفرت کرنے والے لوگ تھے۔ یورپ کے اندر جو ٹیکنالوجی آیا، جو سائنس آیا، جو فلسفہ آیا، جو منطق آئی، جو ترقی آئی، ساری جو ہے سائنسی ترقی آئی، یہ اندلس اور اسپین سے آئی، اور ان کو مشکل کتابیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ یورپ والوں کو ارسطو اور افلاطون کا علم سمجھ میں نہیں آیا۔ بہت صحیح کہہ رہا ہوں، اور ہسٹری کی بنیاد پر بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں نے ارسطو اور افلاطون کی کتابوں کا ترجمہ کر کے یورپ کو علم سمجھایا۔ یہ تو انگریز کے بعد میں ترتیب ہماری ہنگامی صورت میں بدل گئی نا، ورنہ آپ تھوڑا پیچھے جائیں، یہ 15ویں صدی جو عیسوی ہے اس کو چھوڑ دیں، 14ویں صدی عیسوی میں جائیں تو ہمارے جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے ادارے تھے، بغداد کے اندر ہزاروں مدرسے تھے، دہلی کے اندر 1000 مدرسے تھے۔ ان مدارس کی جو ترتیب تھی وہ یہ تھی کہ مدرسوں میں سارے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ جس جگہ سے امام غزالی نکلا اسی جگہ سے البیرونی نکلا، جو فلسفہ اور منطق اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا بڑا ماہر، جس نے قرآن کے اوپر غور کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ قرآن نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، سائنس کا حکم دیا تھا، وہ انسانوں آسمان اور زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے گردش میں غور و فکر کرو، ہم نے فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی۔ اس کے اوپر اس نے غور کیا، البیرونی نے، تو ایک دن ماہر فلکیات بن گیا۔ ماہر فلکیات کا جو علم ہے دنیا میں وہ اس کا استاد بن گیا۔ وہ کون تھا؟ الفارابی، جو 70 زبانیں بول لیتا تھا، وہ آپ کا خان تھا اور مسلمان تھا۔ الفارابی 70 زبانیں بولنا کوئی آسان ہے، 70 زبانیں وہ بول لیتا تھا۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 100 زبانیں جانتے تھے، 100 زبانیں، 100 لینگویج جانتے تھے، کیونکہ نبی نے اعلان کیا تھا ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں، ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ اب اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی عیب نکالے، اسلام کہنا یہ چاہتا ہے کہ چائنا جیسی نہ سمجھ میں آنے والی زبان کو بھی آپ حقارت کی نگاہ سے مت دیکھا کرو، اس کی بھی برائی مت کرو، وہ بھی مخلوق اللہ کی ہے۔ ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہے، حاصل کرو۔
اور زید بن ثابت سے کہا کہ یہود اور نصارہ مجھے عبرانی اور سریانی میں خط لکھتے ہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھتے ہیں۔ اے میرے صحابی، تم دشمنوں کی زبان کو سیکھو تاکہ ہم خطوں کا جواب دے سکیں۔ یہ نبی کا حکم ہے اپنے پیارے صحابی کو، جیسے گھر کی طرح سدسیہ ہوتا ہے نا، اتنے پیارے تھے زید بن ثابت۔ فرمایا جو ہے یہ دشمنوں کی زبان سیکھو۔ دشمن کون سے تھے؟ یہود اور نصارہ، عیسائی یہودی۔ آج ان کی زبان کیا ہے؟ انگلش ہے۔ اس زمانے میں عبرانی سریانی تھی، آج ان کی زبان انگلش ہے۔ انگلش کو سیکھنے کے لیے میرے نبی کا حکم اشارہ کر رہا ہے، مسلمانوں دشمن کو جواب دینا ہے، انگلش میں مہارت حاصل کرو۔ تو اگر ڈنمارک میں اور فرانس میں اگر کوئی ہمارے نبی کے خلاف لکھے اور لکھ کے پھر واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ چھوڑے، فیس بک پہ چھوڑے، اور تو نیچے کومنٹ کرے مارواڑی میں تھاری بھان، تو بھی کہ فرق پڑے بھایا؟ مارواڑی میں جواب دینے سے اس کو جواب نہیں ملے گا، اگر اس کو جواب دینا ہے تو انگلش میں مہارت حاصل کرنی ہوگی۔ جب یہ نبی کا حکم آیا، ہم کہتے ہیں اس دور میں سادہ زمانہ تھا، بڑا چھل بھی نہیں تھی، چشمہ نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں صحابہ کی جماعت میں ایسے لوگ موجود تھے جو فارسی جانتے تھے، ایسے لوگ موجود تھے جو سندھی زبان جانتے تھے۔ یہ آپ کے بالوترا سے لے کے کراچی، یہاں کی زبان صحابہ جانتے تھے۔ اور قرآن میں بہت سارے لفظ، بعض جگہ بعض لفظ جو ہے غیر زبانوں کے استعمال ہوئے، جیسے علم تر کیف میں سجیل جو آیا، سجیل، یہ سجیل عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا ورڈ ہے۔ اصل میں تا سج اور گل دونوں کو ملا کے سجیل بنایا گیا ہے۔ یعنی قرآن پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ قرآن ماننے والوں کو چاہیے دنیا کی ساری زبانوں میں مہارت حاصل کرے۔ یہ چیز تو نہ تو اسلام، نہ عالم اسلام، نہ علماء اسلام، نہ مدارس کبھی بھی دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں رہے ہیں۔ یہ خام و خواہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ مولوی لوگ انگلش کے خلاف ہیں۔ بھائی مولوی لوگ انگلش کے خلاف نہیں ہیں، مولوی انگریز کے خلاف ہو سکتے ہیں، اس کے کلچر کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن انگریزی زبان کے خلاف نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ریلوے اسٹیشن پہ فارم بھرنا پڑتا ہے ٹکٹ کرنے کے لیے، ہمیں بھی پتا ہے بینک میں کھاتا کھلوانے کے لیے جو ہے بہت بڑا فارم بھرنا پڑتا ہے۔ مجھے بات شرماتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی، لوگ مجھے خطیب صاحب کہیں کچھ بھی کہیں، لیکن کل میں جب ایس بی آئی میں جاؤں گا کسی چھوکرے کو پکڑوں گا کہ بھایا فارم بھر کے دے، تو اتنا بڑا مولوی تنے شرم کو نہیں آوے، فارم بھرنے کو نہیں آوے، اس سے بڑی بے شرمی کیا ہوگی؟ ایک مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا، مفتی صاحب یہ اسلام میں انٹرسٹ جائز ہے؟ تو بولا تمہارے انٹرسٹ سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ کوئی جواب ہے؟ زمانے کی فضاؤں سے واقف نہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت قیس آیا، انہوں نے کہا ہمیں وصیت کر دیجئے، ہماری آپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم تو بحرین سے آئے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے نبی ملاقات ہو یا نہ ہو، کوئی ہمیں خاص بات بتائیے۔ تو نبی نے فرمایا کبھی دبا مت اپنانا، کبھی حلتم مت اپنانا، کبھی نقیر مت اپنانا، کبھی مزفت مت اپنانا۔ یہ اگر کوئی شراب کی فیکٹری کا انجینئر مینجمنٹ کرنے والا کہتا تو مجھے تعجب نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ محمد عربی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دور دور سے جہاں پہ شراب کا چھانٹا بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں دبا مت استعمال کرنا، حلتم مت استعمال کرنا، نقیر مت استعمال کرنا، مزفت مت استعمال کرنا۔ یہ چاروں شراب کے برتن تھے۔ کون سی شراب کس طریقے سے کس برتن میں بنائی جاتی ہے، یعنی زمانے کی فضا سے نبی کو واقف ہونا تھا، کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں مزفت جائز ہے یا نہیں، لوگ پوچھیں گے نقیر جائز ہے یا نہیں۔ تو انٹرسٹ جو بینک جو انٹرسٹ دیتا ہے حرام ہے اسلام میں، سود ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء بھی، ہمارا زمانہ جو بڑی عمر کے بیٹے، میں ہوں قاری فخر الدین ہیں، بزرگ جو سفید بالوں والے تھوڑے بہانہ کر سکتے ہیں، ہمارا وقت کچھ اور تھا، لیکن آنے والے وقت میں اگر کسی کو عالم بننا ہے دنیا کی زبانوں سے واقف ہونا پڑے گا، اور اگر آپ کو دنیا میں گھسنا ہے تو دین سے واقف ہونا پڑے گا۔ ایسے نہیں کہ ہو گیا تو منتری آوا کلو اللہ ہی کرنی،
ایسے بھی نہیں. یہ آل راؤنڈر کا وقت ہے, یہ 5 ڈے کا زمانہ نہیں. یہ 20 دور سے بھی آگے گزر کر 5 اوور پہ آ رہے ہیں, بہت تیز. جب آیا فیلڈنگ کر لیا گا من لے لو, ٹیم میں کوئی گول لے رہے فیلڈنگ کرنے والا. یہ 20 دور ہے, 5 اوور کا ہوگا. اس میں آل راؤنڈر چاہیے, ہر ڈپارٹمنٹ کے ہوشیار چاہیے. یہ وہ وقت ہے, بڑا تیز وقت ہے. اس لیے میرے نوجوانوں, تم بھی ارادہ کرو, ہم بھی آل راؤنڈر بنیں گے. میرے آل راؤنڈر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بھی ہوشیار بنیں گے, دنیا کے بھی ہوشیار بنیں گے. دین کوئی باوڑا ہونے کا نام نہیں ہے. تصویر لے کے باوڑا ہو جاؤ, دنیا گئی بھاڑ میں. نہ کہ یہ دنیا نے لات مار دی, دیکھو 2 ٹائم کی روٹی بند کرتے خود ہی لات مارن چالو کرتے ہو. یہ کس نے کہا کہ دنیا کو لات مارو؟ قرآن تو کہتا ہے اللہ سے جب مانگو تو یوں مانگو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے, میری آخرت بھی اچھی کر دے. دنیا عارضی ٹھکانہ ہے, ہمیشہ کا گھر آخرت ہے. وہ سارے علوم و فنون آپ حاصل کریں, لیکن دین سے غافل ہو کے نہیں, قرآن سے دور ہو کر نہیں, ورنہ تمہارے دنیا کے ٹارگیٹ, دنیا کی عزت, دنیا کا سکون بھی نہیں ملے گا قرآن کے بغیر, نمازوں کے بغیر, سجدوں کے بغیر. اس لیے اس ترتیب پہ آئیں, دونوں کو ساتھ میں لے کے چلیں. اسلام میں تو کوئی تقسیم نہیں تھی, علم میں کوئی تقسیم نہیں تھی اسلام میں. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو یہ تھوڑی کہوں گا اللہ اللہ کا نام لوں گا بس, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. روایتوں میں لکھا ہے جب اللہ نے کہا جنت سے نکلیے تو جنت کے اندر سے 30 بیج اٹھائے, اور ایک روایت میں 1000 بیج اٹھائے. میں جاؤں گا دنیا میں کھیتی کروں گا. سب سے پہلے جو ہے دنیا کو کھیتی کرنا, فن حرفت اور صنعت حضرت آدم علیہ السلام نے سکھایا. پھر حضرت ادریس علیہ السلام آئے. ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے دنیا میں قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا. لکڑی چھیل کر قلم جو بنایا حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا. دنیا میں ورڈ جو بنے, لفظ جو بنے, شبد جو بنے, حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائے. اس کو قرآن نے علم کہا, روایتوں میں علم کہا گیا. اور حضرت نوح علیہ السلام لکڑی سے چیزیں بناتے تھے, اس سے علم کہا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے زرع بناتے تھے, اس سے علم کہا گیا. وَعَلَّمْنَاهُ الصَّنْعَةَ لَبُوسٌ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ. اپنے بچاؤ کے لیے جو ڈھال بنا رہے ہیں, یہ علم ہے جو ہم نے عطا کیا ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم دیا گیا. اس کو کتنے فخر سے کہا, یوں نہیں کہا یہ تو فن ہے, نہیں یوں نہیں کہا, یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. اے لوگوں, بڑے فخر سے کہتا ہوں, اے لوگوں ہمیں علم دیا گیا پرندوں کی بولی کو سمجھنے کا. موبائل کی بولی, کمپیوٹر کی بولی, ان بولیوں کو بھی سمجھنا ہوگا. اس لیے آپ آل راؤنڈر بنیں, لیکن دنیا میں اتنے گھسنے جائیں کہ جو ہے آپ بالکل جو ہے دین سے بیزار ہو جائیں یا غافل ہو جائیں, دین سے کورے ہو جائیں. یہ ترتیب بھی غلط ہے, یہ ترتیب بھی غلط ہے کہ آپ صرف پھٹافٹ انگلش بولنے والے بن گئے, آپ ڈگری حاصل بھی کر لو گے, لیکن تاریخ کبھی آپ کا نام عزت کے ساتھ اپنے کاغذ پہ نہیں لکھنے دے گی. عزت چاہتے ہو, مسلمانوں کا اصول یہ ہے, دین سے ہٹ کے نہیں عزت ملی. آپ ہندوستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, بڑے پڑھے لکھے آئے یہاں پر, لیکن گئے اور موت کے بعد دنیا نے بھلا دیا. زیادہ پڑھے لکھے بھلا دیا, لیکن علامہ اقبال سب عزت کرتے ہیں. اور میں نے کیا کہا, علامہ. علامہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ مولویوں میں جو بڑا مولوی ہوتا ہے, عالموں میں جو بڑا عالم ہوتا ہے, اس سے علامہ کہتے ہیں. وہ تو مولوی تھا ہی نہیں, پھر بھی اس کے نام کے ساتھ کیا لگتا ہے, علامہ. اور 26 جنوری آئے یا 15 اگست, اس کا نغمہ ضرور گونجے گا ہندوستان میں. کسی میڈیا کی بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ یار یہ تو اپنے ملک کا ہی نہیں ہے, یہ تقسیم کے بعد تو وہاں چلا گیا. کتنی جو ہند پاک سیاست کرتے ہیں, اس کے باوجود اقبال کی عزت کتنی محفوظ ہے. میں نے غیر مسلموں کی اسکولوں میں لب پہ آتی سنی ہے علامہ اقبال کی. اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ اقبال کو عزت کیوں ملی؟ اس لیے کہ اقبال دنیا کی تعلیم میں تو گھس گیا, لیکن اس نے دین نہیں چھوڑا.
قرآن نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی، وہ کامبرج کی یونیورسٹی میں پڑھتا رہا، وہ انگلینڈ میں پڑھتا رہا، لیکن اس دور میں بھی اس نے تہجد نہیں چھوڑی۔ 5 وقت کی نماز تو کیا پتن نے تو کہ 8ویں ٹی سی مل گئی، جمعے کی سارے کو نہیں آئے مسجد کے۔ یہ کامبرج انگلینڈ میں پڑھتا رہا مگر سارے علوم حاصل کر رہا ہے، اس کے باوجود اس نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، اور قرآن وہ پڑھتا تھا، قرآن کا عاشق تھا، قرآن کی وہ تلاوت کیا کرتا تھا، علماء سے اس کا ربط تھا، مولانا انور شاہ کشمیری سے اس کا ربط تھا۔ کیا شخصیت چنی ہے، علمی شخصیت سے ان کا ربط تھا، اور وہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ اگر اسلام جھوٹا ہوتا تو علامہ انور شاہ کشمیری کبھی مسلمان نہ ہوتا۔ وہ اتنا دماغ رکھتا ہے، اور یہ مسلمان ہے اس کا مطلب اسلام سچا دھرم، یہ دلیل دیتے تھے۔ حالانکہ خود بھی بہت پڑھے لکھے اچھے گھرانے سے تھے، اسلام سے اچھا گہرا ربط تھا۔ انہوں نے اپنے اشعار میں قرآن اور حدیث کی تشریح بیان کی ہے۔ تو اقبال، حالانکہ نعرہ اس نے دیا تھا، اگر سیاست والوں کو پتا چلے نا، میڈیا والوں کو، کہ سب سے پہلے وہ گلی سجانے کا حکم کس نے دیا تھا؟ نعرہ اقبال نے دیا تھا۔ اس کے باوجود وہاں کے لوگ بھی، یہاں کے لوگ بھی، بنگلہ دیش کے لوگ بھی اس کو عزت سے یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان جب علم میں گھستا ہے اور اس کے ساتھ میں دین کو داخل کرتا ہے تو پھر دونوں جہاں میں عزت پا جاتا ہے۔ یہ اس ترتیب پہ ہمیں آنا ہے، اس ترتیب پہ آئیں، آپ قرآن سے گہرا ربط رکھیں۔ قرآن چھوڑ کے اگر آپ بڑی ڈگریاں حاصل کر لو گے، میری تو مت ماننا، اسی اقبال کی مان لینا۔ وہ کہہ گئے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے قرآن چھوڑ کر۔ مسلمان جو ذلیل ہو رہے ہیں، اقبال کا کہنا یہ نہیں کہ حالانکہ خود انگلش میں پڑھا ہے، وہ کامبرج کالج میں پڑھا، لیکن کیا کہتا ہے؟ مسلمان اسی لیے ذلیل نہیں ہے کہ اسے انگلش نہیں آتی، مسلمان اسی لیے ذلیل نہیں ہے، مسلمان جو ذلیل ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے قرآن سے تعلق توڑ دیا، اس نے مسجدوں سے رخ چھوڑ دیا، اس نے اپنے اللہ سے تعلق توڑ دیا، نبی سے ان کا کوئی رشتہ نہیں رہا، ان کی سنتوں میں، ان کی زندگیوں میں نبی کی سنتیں نہیں رہی، یہ اقبال کہتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس ترتیب پہ آئیں، دین کو بھی حاصل کریں۔ تو آج کی اس مجلس کے ارادے جو ہے واسطے سے ہم 2 ارادے کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی بچہ بچی قرآن پڑھے بغیر نہ رہے، یہ مسلمان کا پہلا ٹارگٹ ہوگا۔ بچوں کو بڑے درجات اور بڑے اسکول اور کالج میں پہنچانے سے پہلے اس سے قرآن کی تعلیم دلاؤ، اس سے اردو پڑھاؤ۔ اردو سبجیکٹ بڑا پیارا سبجیکٹ ہے، تمہیں دنیا میں بھی کام آ سکتا ہے، ورنہ ہمارا اسلامی نالج جو ہے بہت سارا اردو میں پڑھا ہوا ہے۔ یہ بچے اور بچیاں کل بڑے ہوں گے تو ان کی دین کو سمجھنے کے لیے یہ سبجیکٹ بڑا کام آئے گا، اس لیے اردو کو زندہ کرو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ زندہ شہر لوگ کہتے ہیں، بھادرہ اور نوہر زندہ شہر ہے، لیکن زندہ شہروں میں اردو کی بڑی کمی پائی۔ ہمارے اسکولوں میں اردو نہیں، ہمارے بچوں میں گھروں میں اردو کا شوق نہیں، اس لیے یہ چیز آپ دور کریں گے۔ کسی کو شکوہ گلا نہیں کریں کہ جو ہے ماحول نہیں ہے، ماحول بنانے سے بنتا ہے بھائی۔ گلا شکوہ نہ کریں کہ اسکول میں ٹیچر نہیں ہے، آپ پڑھانا چاہیں گے تو سارے راستے صاف ہو جائیں گے۔ آپ بس ارادہ کر لو، اپنے بچوں کو اردو بھی پڑھائیں گے، قرآن بھی پڑھائیں گے۔ جس ماں باپ کا بچہ قرآن صرف ناظرہ پڑھتا ہے، نبی نے فرمایا اس ماں باپ کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جس کا بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی کے آگے یہ سورج بھی پھیکا پڑ جائے گا، ایسا۔ اور خود کو کیا ملے گا؟ ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضہ لحامل القرآن۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے مرجان، اس کے کنارے ایک شہر ہے۔ اور ان فی الجنت نہر اسمہ ریان، کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ریان، اس کے کنارے ایک شہر ہے جس کا نام ہے مرجان۔ اس شہر میں 70,000 سونے اور چاندی کے گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے پر 70,000 سونے اور چاندی کے دروازے لگے ہوئے ہیں۔ ایک ایک دروازے سے 70,000 فرشتے انٹری کریں گے اور کہیں گے لو یہ گفٹ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا کس کو ملے گا؟ فرمایا لحامل القرآن، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو ملے گا، یہ ملے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا ملے گا؟
بہت کچھ ملے گا قرآن، دنیا میں بھی عزت دلاتا ہے اور آخرت میں جو ہمیشہ کی عزتیں ہیں وہ قرآن دلاتا ہے۔ قیامت کے میدان میں حافظ قرآن اتنی شان سے چلے گا، لوگ پوچھیں گے کون سا نبی ہے یہ کون سا نبی جا رہا ہے؟ آواز آئے گی کوئی نبی نہیں ہے، یہ آخری امت کا قرآن کا حافظ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن ایک وکیل بناؤ، وہ بھی فرض کفایہ ہے۔ ترتیب یہی ہے اسلام کی، جیسے عالم بنانا فرض کفایہ ہے، حافظ بنانا فرض کفایہ ہے، ایسے ہی ڈاکٹر بنانا فرض کفایہ ہے، وکیل بنانا فرض کفایہ ہے، انجینئر بنانا فرض کفایہ ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کسان بننا بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر سارے کسان جو ہے کھیتی کرنا بند کر دیں گے تو مودی کتنے دن مشروم کھائے گا اور ہم کیا کھائیں گے؟ تو کسان بننا بھی فرض ہے، وکیل بننا بھی فرض ہے، ڈاکٹر بننا بھی فرض ہے، لیکن مسلمانوں کچھ وکیل ایسے تیار کرو۔ یہاں بھی ہمیں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے نوجوان چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر شعبے میں ہمارا جوان ہو، لیکن جس طرح ہم دنیا کی عدالتوں میں جب پریشان ہوتے ہیں تو اپنا وکیل تلاش کرتے ہیں، کاش کہ اپنا وکیل مل جائے، تو قیامت کی سختی کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس کے لیے بھی کچھ وکیل تیار کریں اپنے معاشرے میں۔ وہ وکیل کیا ہے؟ جو قیامت کے میدان میں ہماری وکالت کرے، وہ قرآن کا حافظ ہے یا عالم ہے۔ ایک حافظ 10 ایسے افراد کو جنت میں لے جائے گا جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور ایک عالم 70 ایسے افراد کو جنت میں لے جائے گا جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ کل عابد سے کہا جائے گا چلا جا جنت میں، عبادت گزار سے کہا جائے گا چلا جا جنت میں، جنت کا در کھلا ہے، لیکن عالم سے کہا جائے گا رک جا، جلدی مت کر، جنت میں داخل ہونے میں جلدی مت کر، یہاں کھڑا ہو کے لوگوں کے بارے میں سفارش کر، آج تیری سفارش پر ہم آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جنت کا ٹکٹ دیں گے۔ جب علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل علم میں جو ہے ایک روایت نقل کی ہے، علماء کو روک دیا جائے گا، کہا جائے گا لا تدخلوا اے فی الجنہ، ارے جنت میں داخلہ ہونے میں جلدی مت کرو، بلکہ اشفعوا لمن تشاؤون، تم آج سفارش کرو، شفاعت کرو جس کی چاہو۔ جس نے ستایا ہوگا اس کی تو نہیں کرے گا۔ وہاں کیا ٹائم ہو گیا آئے کو نہیں کھا کے سو کیوں دکھے، تھالی گھڑی میں کیا ٹائم ہو گیا، تو مالی میں کوئی 35 کو نہیں بات رہا، وہی ہو رہی ہے وہ تھالی ہو رہی ہے۔ تو خیر یہ علماء جو ہے قیامت کے دن کے وکیل ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہونے چاہیے، ہماری یعنی اپنی اس برادری کی بات کر رہا ہوں، آپ جس برادری سے آئے بیٹھے ہو، ہر قوم، ہر برادری، ہر خاندان میں کم سے کم ایک تو عالم ہونا چاہیے، ہر برادری میں حافظ ہو۔ بلکہ ترتیب اس پہ آ جائے کہ اللہ نے اگر آپ کو 3 بیٹے دیے، ایک کو عالم بنا دو، ایک کو جو ہے ڈاکٹر بنا دو، ایک کو انجینئر بنا دو، دنیا بھی آئی، دین بھی آیا، اور کل قیامت یہ وکیل بھی بنا دو دنیا میں کام آئے، وہ وکیل بھی بنا دو قیامت کے میدان میں کام آئے۔ اس لیے ہم اس ترتیب پہ آ جائیں تو اسلام کے اندر علم کی بڑی اہمیت ہے، اور علم دونوں جہاں دونوں جو ہے حاصل کریں، تقسیم تو نہیں تھی لیکن اتنی بات بتا دوں، یہ جو علم ہے دنیا کا علم، یہ جسم کے لیے ہے، عصری علوم جسم کے لیے ہے، اور قرآن حدیث کا علم روح کے لیے ہے۔ اصل انسان جسم نہیں ہے، اصل انسان روح ہے۔ جسم تو وہ سواری ہے جس میں انسان سواری کرتا ہے، تو سواری بہترین ہے، فارچونر تو اچھی بات ہے، لیکن سوار بھی اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی علم حاصل کرو جو جسم کے کام آتا ہے، تو وہ علم بھی حاصل کرو جو روح کے کام آتا ہے، قرآن حدیث کا علم۔ اور دوسری بات آپ نے ایک ادا دیکھی ہوگی، بچہ جب اسکول جاتا ہے اس کی کتابیں اس کے بیگ میں ہوتی ہیں، بیگ پیچھے لٹکا رہتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے۔ اور جب بچہ جب مدرسے جاتا ہے تو ہاتھ میں چھوٹا سا نورانی قاعدہ بھی ہو تو سینے سے لگا کے چلتا ہے، اس میں ایک میسج ہے۔ اسکول گیا تو کتابیں پیچھے تھی، اور مدرسے گیا تو نورانی قاعدہ سینے سے لگا کے گیا، اس میں ایک میسج ہے، وہ انسان تو جب یہ دنیا چھوڑ کے جائے گا نا تو دنیا کا سارا علم پیچھے رہ جائے گا، یہ جو قرآن کا علم ہے آگے بڑھ کے قبر میں کام دے گا، قبر میں کام دے گا، حدیث میں ہے۔
اس لیے غفلت سے نکلیں. ساری باتیں ہم سمجھ رہے ہیں لیکن غفلت جو ہے اس سے نکلیں. دین سے غافل ہیں, دنیا کی شعور اور بیداری سے حاصل ہے. وہ قومیں جو بالکل حاشیے میں تھی دنیا کے نقشے میں, وہ بہت محنت کی, انہوں نے آگے بڑھ گئے. ہم ہو گئے محنت چور اور عیش پرست, اور عیش پرستی مسلمان کی موت ہے. عیش پرستی مسلمان کی موت ہے. مسلمان محنت کش ہوتا ہے. محنت کریں, اپنے جو ہے دکان پہ بھی, تجارت میں بھی, جس شعبے میں بھی جائیں, محنت کریں. جو قومیں محنت کرتی ہیں وہ کامیابی چھو لیتی ہیں. اور خاص کر نوجوانوں کو کہوں گا, وہی قوم ترقی یافتہ ہے جس کے نوجوان ترقی یافتہ ہے. وہی قوم بیدار ہے جس کے جوان بیدار ہے. وہی قوم نمازی ہے جس کے جوان نمازی ہے. یہ رسمن جو 70, 10, 15 جو پہلی سب میں بڑیے ملتے ہیں, اس کو قوم نمازی نہیں ہے. نمازی قوم وہ ہے جس کے جوان فجر میں آتے ہیں. وہ قوم جو نوجوان صبح 9-10 بجے تک سوتے ہیں, اس نوجوان کی قوم کی تقدیر بھی سو جاتی ہے. اور جس قوم کے جوان سورج کو بیدار ہونے سے پہلے جو جاگ جاتے ہیں, جو ہے وہ قوم بھی جاگ جاتی ہے. اس لیے بیداری لے آئیں, دین سے غافل ہو کے بھی نہ چلیں. بڑا جرم ہے یہ بھی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا جو میرے دین سے غافل ہو کے چلے گا, میں اس کی دنیا تنگ کر دوں گا, بے چین بنا دوں گا. اس سے دنیا میں روزی تنگ نہیں ہوگی, پیسے ہوں گے لیکن دل میں تنگی ہوگی, دماغ میں تنگی ہوگی, سکون نہیں ہوگا. تابیز بنا کے دے کوٹھے میں جی کون لاگ رہی رو رکھے ہے. اصل میں دل میں بے چینی ہے. دل میں بے چینی کیوں ہے؟ دین سے غافل ہے, نمازوں سے دور ہے. اس لیے غفلت سے نکلیں. اور آخری بات, مجھے بچوں نے ایک اور سبجیکٹ بھی دیا تھا. حالانکہ جب علم آئے گا, میں نے اشارہ کر دیا, جب علم آئے گا, شعور آئے گا, بیداری آئے گی, تو ساری چیزوں پہ انشاءاللہ کنٹرول ہوگا. لیکن جو ہے اثر پڑ رہا ہے پتہ نہیں کس کا, کہ ہمارے نوجوان بچوں میں بھی کیا بتائیں, شرم آ رہی, یعنی گھونٹ لینے کی ان کو عادت ہوتی جا رہی ہے. جو اتنی بری چیز تھی شراب, اسلام نے اس کو حرام کرنے کے لیے 3 بار آیتیں اتاری. قرآن نے شراب کو حرام کرنے کے لیے 3 بار قرآن کی آیتیں اتری, کیونکہ ان کی گھٹی میں تھا. اس لیے موقع بہ محل جو ہے ان کو 3 بار پہلے وہ سمجھایا. نفع نفع کرتے ہو نا, اس میں نفع ہے. آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ اس میں نفع ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. لیکن نفع کا مطلب یہ نہیں کہ شراب میں نفع ہے. نفع یہ تھا کہ جو شراب پیتے تھے تو پورا اونٹ کاٹتے تھے گوشت کھانے کے لیے, اور گوشت کھانے کے لیے جب اونٹ کرتا تھا تو بیچارے غریبوں کو فری میں مل جاتا تھا, تو فائدہ تھا. تو قرآن نے کہا تمہارے شراب میں یہ فائدہ تو ہے, لیکن شراب کو جو نقصان ہے وہ اس سے زیادہ ہے. تو لوگوں کے دل میں کچھ بات آئی کہ شراب بری چیز ہے. کچھ دن گزرے, ایک صحابی جو ہے مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور پڑھ رہے تھے, کہیں اور چلے گئے کہیں اور. تو کہا, قرآن نے منع کیا, وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت آؤ. یہ دوسری آیت آئی, نماز کے قریب بھی مت آؤ. اب مسلمان نماز کے قریب نہ آئے, یہ آج ہمارے دور میں تو تعجب نہیں ہوتا, لیکن صحابہ فرماتے ہیں نبی کے زمانے میں کسی منافق کی ہمت نہیں ہوتی تھی نماز چھوڑ دے. اس لیے جب یہ کہا ہے تو لوگ سمجھ گئے یار یہ تو بہت بری چیز ہے, نماز سے ہی دور کر رہی ہے ہمیں. اور پھر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. او مسلمانوں, فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. او مسلمانوں, یہ شراب, یہ جوا, یہ بہت گندے کام ہیں. رجس, گندا, بہت گندے ہیں. اور عمل الشیطان, یہ شیطان کا عمل ہے. اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں آپس میں لڑائے, تمہیں نماز سے روکے, تمہیں اللہ کی یاد سے غافل رکھے. وہ سب شراب سے کر لیتا ہے, وہ سب شراب سے کر لیتا ہے. کسی جرمنی کے ڈاکٹر نے لکھا ہے, اگر دنیا کے آدھے شراب خانے بند کرو تو دنیا کی آدھی ہاسپٹلیں بند ہو جائیں گی, آدھے جیلیں بند ہو جائیں گی.
کیوں؟ اس لیے کہ آدھے تھانے بند ہو جائیں گے، آدھی جیلیں بند ہو جائیں گی، آدھی ہاسپٹلیں بند ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کہ شراب پی کر بیمار ہو کر ہاسپٹل پہنچتے ہیں، شراب پی کر تھانے پہنچتے ہیں، شراب پی کر جیل میں جاتے ہیں۔ شراب کرنے والے کے لیے یہی کافی ہے۔ اتنی گندی چیز ہے شراب، اتنی سخت وعیدیں، نماز سے روکتی ہے۔ یہ قرآن نے بتایا شرابی آدمی کا نقصان دنیا میں کیا ہوا کہ اس کے گھر میں چین سکون نہیں ہوگا۔ اگر میری بچیاں سن رہی ہیں تو میں صاف کہنا چاہوں گا، میری بچیوں رشتہ کرتے وقت وہ کیسا بھی مالدار ہو، خوبصورت ہو، لیکن اگر تمہیں پتا چلے تو شرابی ہے تو کبھی اس سے نکاح مت کرنا، کیونکہ شرابی آدمی کبھی اچھا شوہر نہیں بن سکتا، کبھی وہ اچھا بھائی نہیں بن سکتا، کبھی وہ اچھا باپ نہیں بن سکتا۔ شرابی آدمی کبھی اچھا ہسبینڈ نہیں بن سکتا۔ گھر تباہ ہو جاتا ہے ایک کی وجہ سے، فیملی کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اس سے بچوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، عورت کے اوپر ظلم ہوتی ہے، وہ راتوں کو سسکتی اور بلکتی ہے، رو رو کے جائے تو جائے کہاں۔ یہ راجستھان کی ہے، یورپ کی ہوتی تو چپل مار کے چلی جاتی، یہ تو چپل مار کے راتوں رات چلی جاتی، لیکن شراب میں نہ جانے کتنے گھر اجاڑے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں شیطان تو یہی چاہتا ہے تم لڑو، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے شراب کام کر رہی ہے، بیماریاں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے شراب کام کر رہا ہے۔ غافل، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ بھلے مانس جو ہے، بھلے مانس اور برے مانس کی اس کو تمیز نہیں رہتی، بلکہ آپ نے وہ اگر کہانی پڑھی ہو، ایک نے زیادہ بوتلیں چڑھائی اور کہا، گھر آیا جھولتا ہوا اور بیوی کا ہاتھ پکڑا گیا، ماں جی تھارو کیا حال ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ بیوی کو ماں کہہ رہا ہے۔ شراب میں یوں ہوتا ہے، بہت بری چیز ہے اور نماز سے روکتی ہے۔ اور فرمایا نبی نے اگر کسی نے شراب پی تو 40 دن تک تو نماز قبول تو نہیں ہوتی، بہت سارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہوتی، جیسے سود ہے، 1 روپیہ کھایا 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن شراب کے بارے میں فرمایا 40 دن نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور اگر 40 دن کے اندر مر گیا تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں فرمایا گیا جب بندہ چوری کرتا ہے یا زانی زنا کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے، اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، اور پھر وہ کتنا بڑا مہربان ہے، جب تیرا نشہ اترتا ہے تو ایمان کو واپس ڈال دیتا ہے۔ لیکن اگر واپس ڈالنے سے پہلے اسی نشے میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اس لیے اس بری چیز سے بچیں۔ دنیا کا بھی نقصان ہے، پیسوں کا نقصان، یہ زیادہ تر غریب لوگوں کا شوق ہوتا ہے۔ غریب لوگوں کا 300 کماتے ہیں، 290 شراب میں اڑا دیتے ہیں روزانہ۔ 300 کماتے ہیں اور 290 اسی لیے کماتے ہیں، صبح آج دھاڑی پہ جانا ہے، شام کو وہ چڑھانا ہے۔ گھر برباد ہو رہے ہیں، مال کا نقصان ہو رہا ہے، نسل کا نقصان ہو رہا ہے۔ ظالموں، اپنی نسل پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ اپنی سوسائٹی پہ کیوں نسل کرتے ہو؟ تیری تو کوئی عزت نہیں رہتی۔ لوگ تو کہتے ہیں یار اس فلانے کا بیٹا ہے، لوگ تو کہتے ہیں یار فلاں کا بھائی ہے، لوگ تو کہتے ہیں فلانے صاحب وکیل صاحب کا باپ ہے۔ ہم نے ریلوے اسٹیشن پہ یوں پڑا ہوا پایا، کس کا بیٹا تھا؟ جج صاحب کا بیٹا تھا، ڈاکٹر صاحب کا بیٹا تھا۔ کیوں؟ خود تو برباد ہو رہا ہے، اوروں کو بھی برباد کر رہا ہے۔ اس لیے بچوں نے جو یہ تحریک چلائی ہے، میں 100 بار ان کو مبارکباد دوں گا۔ ایسی تحریکیں گلی گلی چلائیے اور گلی گلی اور مسلمان معاشرے سے شراب کو بھگائیے، یہ انسانیت کا نقصان کر رہی ہے۔ بلکہ میں نے بچوں کو یہ بھی کہا تھا کہ تم جو ہے سنگٹھن بنا کے کام کرتے ہو تو اس میں مسلم لیبل کیوں لگاتے ہو، کہ مسلم یووا کمیٹی کیوں کہتے ہو؟ ارے کوئی ایسا نام لے آؤ جس میں سارے انسان شامل ہو سکیں، جس میں ہمارے ہندو بھائی شامل ہو سکیں، کیونکہ شراب کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، شراب کا مسئلہ انسانوں کا مسئلہ ہے۔ کبھی تم دہیج کا سبجیکٹ لاؤ گے تو دہیج بھی مسلمانوں کے لیے درد سر نہیں ہے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے درد سر ہے۔ بہت پہلے انڈیا میں قانون بھی بنا تھا، لیکن وہ قانون چل نہیں پایا دہیج کے خلاف۔ تو آپ نے جو یووا بنائی ہے، آپ ایک بار 2 بار بیٹھ کے مشورہ کریں گے، میں تو رائے دے سکتا ہوں، حکم نہیں دے رہا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ دوبارہ آپ
اس کا نام تھوڑا چینج کریے اور کامن نام رکھیے، جمہوری اس کا نام رکھیے، تاکہ ہم کل غیر مسلم بچوں کو پیغام دینا چاہیں، ان کو انوائٹ کرنا چاہیں اور ان کے پڑھے لکھوں کو اسٹیج پہ بٹھا کر ہم ان کو سننا چاہیں، تو ہمارے پاس میں یہ مسلم والا، یہ اویسی نعرہ، یہ مودی نعرہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس انسانیت کا پیغام ہونا چاہیے. ہمارا نبی کوئی مسلمانوں کا نبی نہیں تھا، ہمارا نبی انسانوں کا نبی تھا. ہمارے پاس جو کتاب قرآن ہے یہ مسلمانوں کے لیے گائیڈ بک نہیں ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے گائیڈ بک ہے. ہمارے پاس جو میسج ہے وہ مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے، وہ سارے عالم اس انسان کے لیے ہے. یہ صرف میری رائے تھی. خیر یہ بہت بری چیز ہے. ایک روایت سنا رہا ہوں. نبی نے فرمایا شرابی آدمی کو جنت کی شراب نہیں پلائی جائے گی اگر چلا بھی گیا تو. جنت میں مشروب ہے، وہاں اللہ نے الگ الگ بنائی ہیں، لیکن جس نے دنیا میں پی اس سے وہاں محروم کر دیا جائے گا، اس سے محروم. بعض محدثین اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ جنت میں داخل ہی نہیں کرنے دیا جائے گا، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے بعد تو سب کی مرضی پوری کی جاتی ہے. وہ بھی کہہ اٹھے گا فلانی پیوں گا. لیکن بہرحال یہ محدثین کا جو ہے تبصرہ ہے. لیکن کتنی بڑی محرومی ہے کہ جنت کی مشروب سے، اس کے ٹھنڈوں سے، یہ گندی چیز ہے. کتنی گندی، اس کی سزا کیا رکھی، اس سے پتہ لگ جائے گا کہ گندی کتنی ہے. نبی نے فرمایا دوزخ کے اندر ایک وادی ہے، اس کی بدبو اتنی خطرناک ہے کیونکہ اس میں وہ عورتیں ڈالی گئی ہیں جو دنیا میں زنا کرتی تھی، اور ان کی شرمگاہوں سے گندگی نکل رہی ہوگی جو نہر بن جائے گی. اس نہر کی اتنی بدبو اٹھے گی کہ سارے جہنمی، یہ حدیث ہے، اگر نبی کی حدیث نہیں ہوتی تو میں کبھی نہیں سناتا. مجھے بھی پتا ہے لوگ یار مول صاحب آپ نے شرم ہی چھوڑ دی. میں شرم نہیں چھوڑ رہا ہوں، یہ نبی کی حدیث ہے. اگر نبی کی حدیث نہیں ہوتی تو نہیں سناتا. نبی نے فرمایا نہر کی بدبو سے سارے جہنمی پریشان، وہ اپنا عذاب بھول جائیں گے. یہ بدبو کیسی ہے؟ فرمایا کہ یہ زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والا گند ہے جو نہر بن گیا ہے. کس سے پلایا جائے گا؟ اس سے پلایا جائے گا جو دنیا میں شراب پیتا تھا. اس کو یہ کیوں پلایا جائے؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے سب سے گندی چیز پی، تو آخرت میں بھی اس کو سب سے زیادہ گندی چیز پلائی جائے. تو شراب سے توبہ کریں. یہ نماز سے روک دیتی ہے. شرابی آدمی شاید ہی شرم سے جمعے میں آتا ہو، نہیں آتا، اور 40 دن تو قبول نہیں ہوتی، اور وہ جمعے کے بعد پھر اور چڑھا لیتا ہے تو اگلا جمعہ بھی قبول نہیں. نقصان ہی نقصان ہے، دنیا کا نقصان، آخرت کا نقصان. اس لیے اس بری چیز کو جو ہے، اس سے جو ہے ہماری سوسائٹی میں تو نہیں ہوگا. میں بدگمان نہیں ہوں اپنے بچوں سے، یہاں اقبال نا امید نہیں اپنی قشتے ویراں سے، لیکن جہاں دنیا میں دیکھا ہے تو تھوڑی بہت لت ہمارے مسلم جوان بچوں میں بھی آ رہی ہے. اس لیے اس سے بھگائیں. کچھ بھی ہو جائے شروع میں چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اگر پیتے پیتے بڑے ہو گئے تو چھوٹنا مشکل ہو جائے گی، اور آخرت کے عذاب بڑے سنگین ہیں. اس لیے اگر کسی کو لت پڑ گئی ہے آج ہی ارادہ کرے، بیمار ہو جا 3 دن ہاسپٹل میں سو لینا، لیکن شراب کو ہاتھ مت لگا. مر جائے تو جنت میں چلا جانا، خدا خوش ہو جائے گا، وہاں تیری امیدیں پوری ہو جائیں گی، لیکن یہاں دنیا میں شراب کو ہاتھ مت لگانا. تو آخری میسج یہ ہے کہ آپ سارے نماز کی پابندی کیا کریں، مسجد سے جڑے رہیں. ترقی آپ چاہتے ہیں نا، کامیابی کا راز قرآن بھی بتاتا ہے، لیکن ہم تو صرف واٹس ایپ کی خبریں پڑھتے ہیں. قرآن میں کامیابی کے فارمولے بتائے گئے ہیں. اگر کامیاب چاہتے ہو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ نمازوں کو دھیان سے پڑھیں، نمازوں کو دھیان سے، نماز کو دھیان سے پڑھا کریں. اور فرمایا فضول کاموں سے بچ جائیں. یہ نوجوانوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، قد افلح کا جو لفظ آتا ہے عربی میں دونوں جہاں کی کامیابی مراد ہوتی ہے، یعنی آخرت کی کامیابی نہیں. جیسے حی علی الفلاح، جو نماز میں اذان میں جو آواز لگتی ہے نا، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ کامیابی دونوں جہاں کی کامیابی مراد ہے کہ نماز میں آؤ، دنیا میں بھی کامیابی دوں گا، آخرت میں کامیابی دوں گا. وہی صیغہ یہاں استعمال ہوا، قد افلح المؤمنون. وہی ایمان والے کامیاب ہیں جو نمازوں کو دھیان سے پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. بچاؤ اپنے آپ کو فضول کاموں سے، بچاؤ اپنے آپ کو لڈو سے، بچاؤ اپنے آپ کو پب جی سے،
बचाओ अपने आप को नालियों पर 1 बजे तक बैठने से। जयपुर के अखबार में यह खबर छपी थी पिछले साल कि रात को 3 बजे तक चौराहे पे जो टिंगर बैठा रहे वह कोई दूसरी कौम का कौन नहीं, वह मुसलमान का टिंगर है, मुसलमानों के बच्चे हैं वो। इसलिए जो है फजूल से नहीं बचोगे तो कामयाब नहीं होगी, यानी दुनिया में भी कामयाब नहीं होगे, अच्छा बिजनेस नहीं कर पाओगे, अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर यूं गुआड़ों में बैठोगे, अगर यूं नालियों के पास बैठोगे तो अच्छा एजुकेशन हासिल नहीं कर पाओगे। लोग रेस में आगे चले जाएंगे और फिर तू ओलमा देता फिरेगा कि जानबूझ के फेल करे। अब पढ़ियो कितना है कि जानबूझ के करना, फेल करने की जरूरत ही कहीं। तो लोग 1 बजे तक नाली पे बैठे रहे तो फिर कहने कहीं फेल हो गई, मेरे समझ में को नहीं आई, समझ में सागे आ गई। इसलिए फजूल से जो नहीं बचेगा वो कामयाब नहीं हो सकेगा, फजूलियात से बच जाए। और कुरान कहता है गंदगियों से बच जाए, गुनाहों सारी गुनाह जो गंदगियां हैं, तो शॉर्टकट कहा कि गंदगियों से बच जाए, अपने दिलों को साफ रखें, हसद, बुग़्ज़, कीना, कपट ये दिल में न रखें, तकब्बुर न रखें, घमंड न रखें, ये गंदगी दिल से बाहर फेंकें। और फिर फरमाया जो अमानत है उसको अदा किया करें, जो वादा है उससे निभाया करें। ये कुरान ने 5-7 उसूल बताए हैं। अगर दुनिया की कामयाबी चाहते हो इन उसूलों को अपना लो और आखिरत की कामयाबी मिलेगी। तो आज का मैसेज ये है कि आप सब जो है नमाजों की पाबंदी करेंगे और कुरान से जुड़े रहेंगे। इकबाल ने कहा ना, अगर तू डॉक्टर वकील बन जा अच्छी बात है, लेकिन कुरान से ताल्लुक मत तोड़ना, कुरान को समझना, कुरान की तिलावत करना। नबी ने फरमाया जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वो घर आसमान वालों को यूं चमकता हुआ नजर आता है जैसे धरती वालों को आसमान के सितारे चमकते हुए नजर आते। फरमाया जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर नहीं है, कब्रिस्तान है, वहां कोई जिंदा नहीं है, सब मरे हुए हैं। क्योंकि अगर कोई जिंदा होता, क्योंकि हदीस तो यह कहती है जिक्र करने वाला जिंदा है, जिक्र से गाफिल मुर्दा है। कुरान सबसे बड़ा जिक्र है। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं वो घर वाले सब मरे हुए हैं। एक जमाना था, कभी जमाना था लोग अगर मुसलमानों के महल्ले में चले जाते ना तो तिलावत की आवाज आ रही होती थी, लेकिन आज चले जाओ चाहे फजर से पहले चाहे फजर के बाद, सन्नाटा लगे से बेच के उल्टी चारपाई करके से सो रहा है। यूं लगता है कि इंसानियत अपनी जमीर का जनाजा उठाए हुए खामोशी से चल रही है। हाँ, कहीं कहीं तुड़ुरु की तो आवाज आ जाएगी, लेकिन कुरान पढ़ने वाले कब्रों में चले गए। वो जमाना था जब हजरत हुसैन से पूछा गया कि तुम करबला के मैदान में तलवार के नीचे कैसे कुरान पढ़ रहे हो? कहने लगे मैं कुरान क्यों नहीं पढ़ूंगा, मेरी नानी वो नानी थी खदीजा जिन्होंने फाकों में कुरान पढ़ा था, मेरा नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुरान था जिन्होंने ताइफ में पत्थर खाए और कुरान पढ़ा, मैं कुरान क्यों नहीं पढ़ूंगा? मेरी अम्मी वो अम्मी थी फातिमा जो चक्की चलाते हुए कुरान पढ़ती थी, मैं कुरान क्यों नहीं पढ़ूंगा? मेरा अब्बा अली वो अब्बा था जो घोड़े की पुष्ट पे कुरान पढ़ता था, मेरा भाई हसन वो भाई था जो तख्त पे कुरान पढ़ता था, तो हुसैन तलवार के नीचे मस्त होके कुरान क्यों नहीं पढ़ेगा? शायर कहता है न नाजी की जरूरत है न न्याजी की जरूरत है, मैदान जंग में मर्दाने गाजी की जरूरत है। निदा आती है अब भी करबला के जर्रे जर्रे से कि हुसैन इब्ने अली जैसे नमाजी की जरूरत है। न्याजी नमाजी को नहीं, न्याज दिला देंगे भाई, 11वीं आओगी तो न्याज दिला देंगा, दाते जी को दिन आओ न्याज दिला देंगा। हाँ, पर शायर कहता है न नाजी की जरूरत न न्याजी की जरूरत है, हुसैन इब्ने अली जैसे नमाजी की जरूरत है। नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो। घर में भी जो है हमारे घर में कोई बेनमाजी नहीं होना चाहिए। कुरान को सीख के समझ के पढ़े। अगर आपके दोस्त रिश्तेदार का कोई मैसेज आ जाए इंग्लिश में और आपको मुझे इंग्लिश नहीं आती तो हम फौरन किसी जो नौजवान के पास जाएंगे, यार इसका क्या मतलब है, मेरे रिश्तेदार ने पैगाम भेजा इंग्लिश में, फौरन फिक्र हो जाती है। लेकिन कभी ये फिक्र नहीं हुई हमें कि अल्लाह ताला 30 पारों में अल्लाह ने हमें एक पैगाम भेजा है, जरा कभी खोल के देख लें। उर्दू तर्जमे वाला, हिंदी तर्जमे वाले कुरान मौजूद हैं कि अल्लाह 30 पारों में क्या कहना चाहता है। तो कुरान से आप ताल्लुक बनाएं, उसके बाद जो है आप तरक्की की राहों पे चलें। आप जो एजुकेशन हासिल करें, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, एजुकेशन हासिल करें, दुनियावी रेस में भी आप पीछे न रहें, आप हर डिपार्टमेंट में तरक्की हासिल करते जाएं। जो इस नबी पाक ने तकसीम ही खत्म कर दी, फरमाया सारी धरती मुसल्ला है, सारी धरती मुसल्ला। इस धरती पर हर काम इबादत बन सकता है, नियत दुरुस्त कर ले बस। सारी धरती मुसल्ला है।
اگر تو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی کلینک پہ جا رہا ہے، بے شک روزی کمانا، فرمایا اسلام کے بڑے فرضوں کے بعد بڑا فرض ہے حلال روزی کمانا۔ آپ روزی کمانے جا رہے ہیں، وہاں آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے سامنے مریض آیا، اب کہ ہماری نیت تو یہ ہوتی ہے اللہ نہ کرے کہ یار کوئی مرغو آ رہے ہیں جانا پڑے گا، تو اس کو آپ گراہک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، آپ اس کے اوپر عیادت کی نگاہ ڈال دیں، بیچارہ بیمار ہے، پریشان ہے، اللہ میرے ہاتھ میں اسے شفا دے دے، وہ جو آپ کی فیس ہے وہ بھلے لے لیں، دوائی جو لکھنی ہے وہ لکھ دیں، لیکن نیت یہ رکھیں شفقت کی، عیادت کی، محبت کی، عقیدت کی، تو 70,000 فرشتے اس ڈاکٹر کے لیے دعا کریں۔ آپ وکیل ہیں، اچھی بات ہے، اسلام نے کب روکا وکالت سے؟ آپ وکالت کرنے جائیں، نیت یہ کریں آج اچھا فیصلہ کروں گا، کیوں؟ میرے نبی نے کہا ہے ایک اچھا فیصلہ کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ ایم ایل اے بنے، ایم پی بنے، پارشد بن جائیں، وارڈ پنچ بن جائیں، سرپنچ بن جائیں، پیسے کمائیں، بزنس مین بن جائیں، اچھی بات ہے، نیت یہ رکھیں اللہ 2 روپے دے گا، کسی غریب کے کام آؤں گا، کسی پریشان حال کے کام آؤں گا، کسی مریض کی مدد کروں گا۔ اگر یہ نیت کرتے ہیں، اگر آپ کسی انسان کے پریشان حال انسان کے کام آ جاتے ہیں، مسلمان بھی ضروری نہیں، کسی بھی انسان کے آپ کام آ گئے، بیچارہ غریب تھا، پریشان تھا، آپ نے اس کی مدد کر دی، اسلام کہتا ہے یہ اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ 10 سال کوئی اعتکاف میں بیٹھے لگاتا، لیکن یہ 5 منٹ میں 10 سال کے اعتکاف سے آگے بڑھ گیا۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی مسجد نبوی میں بیٹھ جائے، مہینہ رمضان کا ہو، روزے رکھے، رات کو تراویح پڑھے، اعتکاف کرے، پورا رمضان اس طرح گزارے، دوسرا آدمی کسی غریب کے کام آ جائے، غریب کے کام آنے والا اس رمضان میں اعتکاف میں بیٹھنے والے سے بھی بہتر ہے۔ لیکن سارے کام نماز کے بعد، یہ ترتیب میں نے پہلے بتا دی تھی، نماز کے بعد سارے کام ہیں۔ ہم تو دنیا کو کہہ دیتے ہیں، نماز کو کہہ دیتے ہیں ٹائم نہیں ملا، حالانکہ دنیا کو کہنا تھا کہ یار کھانے میں لیٹ اس لیے ہو گیا کہ نماز پڑھ رہا تھا، دکان 2 منٹ اس لیے لیٹ کھلی کہ نماز پڑھنے گیا تھا۔ ہم کیا کرتے؟ بھائی تم ظہر میں نہیں دکھا، ارے یار گراہک آئے ٹائم ہی نہیں ملا۔ ٹائم ہے کس کے لیے جو ملا نہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت مقصد ہے، دنیا ضرورت ہے۔ مقصد بڑی چیز ہوتی ہے، ضرورت بڑی چیز نہیں ہوتی۔ آپ شفٹ لائیں، فارچونر لائیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ گاڑی چلنی چاہیے، یہ مقصد ہے۔ ضرورت تو آئل ہے، سروس ہے، پیٹرول ہے، جو بھی ہے، ڈیزل ہے، یہ تو ضرورت ہے اس کی۔ اور یوں تھوڑی کوئی خواب دیکھ میں فارچونر لاؤں گا، اس کا مقصد کیا ہے؟ سروس کراؤں گا۔ اچھا کیوں لا رہا ہے؟ تو اس میں پیٹرول ڈلاؤں گا، ڈیزل ڈلاؤں گا۔ اچھا تو فارچونر کیوں لا رہا ہے؟ کبھی کبھی جی میں آئے گا ہوا بھرا دوں گا، قسط بھرنے کے لیے لا رہا ہوں۔ نہیں، مقصد گاڑی چلنی چاہیے، چلتی کا نام گاڑی، کھڑی کا نام کٹارا۔ تو انسان، اے مسلمان، تیرا مقصد اس کو راضی کرنا ہے۔ دنیا کے شعبوں میں اس اجازت اس لیے دے دی کہ دین فطرت جو ہے یہ نیچرل دین ہے، انسان کے جذبات کا خیال کرتا ہے۔ میرے بچے تیری ہیلتھ کا بھی اسلام خیال کرتا ہے۔ تو ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، مہینہ رمضان کا آیا تو جو ہے اسلام نے کہا تیری ماں سے کہ ماں روزہ چھوڑ دے، روزے رکھنے سے اگر جو ہے بچے کی ہیلتھ پہ فرق آ رہا ہے، روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا رکھ لینا، ابھی اس بچے کی صحت کا خیال رکھ، ہیلتھ کا خیال رکھ۔ اور تو دنیا میں آ گیا، دودھ پی رہا تھا تو پھر رمضان آ گیا، تو پھر دوسرا حکم آیا اسلام کا اس ماں پر، اے ماں تو دودھ پلا رہی ہے بچے کو اور رمضان بھی آ گیا ہے، اگر تیرے روزے رکھنے سے دودھ میں کمی آ رہی ہو، بچے کی ہیلتھ پہ اثر آ رہا ہو، تو رمضان کا روزہ چھوڑ دے، ابھی بعد میں قضا رکھ لینا، ابھی اس کی ہیلتھ کا خیال کر۔ اس سے بڑا پوتر دھرم کیا ملے گا جو انسان کے سارے جذبات کا خیال رکھتا ہے۔ تو خیر جو ہے کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ارادے کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ آج کے بعد ہم سب قرآن پڑھیں گے اور ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ ہمارے محلے، ہمارے سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ قرآن پڑھے بغیر نہ رہے، اور مسلمان کے جو تفرقات ہیں اس سے چھوڑ دو، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، کلمے پہ، نماز پہ آ جاؤ بس۔ اور جو ہے دنیاوی جو ترقیات ہیں اس میں بھی ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ نبی نے فرمایا کوئی باپ اپنے اولاد کو علم سے بڑھ کے کوئی گفٹ نہیں دے سکتا۔ ہم کیا کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے 4 گاڑی بھر کے جو ہے فرنیچر دیوا، فرنیچر تو کل سڑ جائے گا،
لیکن اگر تو نے اپنی بیٹی کو علم نہیں دیا تو کچھ نہیں دیا. علم دو بیٹی کو بھی. اسلام تعلیم حاصل کرنے، آخری بات، بیٹی کو بھی اسلام تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام نبی کے گھر سے شروع ہوا ہے. تو وہاں دیکھو نبی کے گھر میں امی عائشہ مدینہ کی کامیاب ترین لیڈی ڈاکٹر تھی. ان کا کلینک جو مدینے میں چلا ایسا کسی کا نہیں چلا. بھانجے عروہ ابن مسعود نے پوچھا کہ آپ نے یہ علم حاصل کہاں سے کیا؟ آپ شاعرہ ہی، مجھے جو ہے تعجب نہیں ہوتا کیونکہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. آپ زیادہ حدیثیں بیان کرتی ہے، مجھے تعجب نہیں ہوتا کیونکہ آپ نبی کے گھر میں رہتی تھی. لیکن یہ ڈاکٹری کا فن، طب کا فن کہاں سے حاصل کیا؟ تو فرمانے لگی 2 راستوں سے حاصل کیا. ایک تو آخری زمانے میں جب نبی علیل ہوئے تو مختلف علاقوں سے میرے گھر میں طبیب اور ڈاکٹر آئے، میرے سامنے انہوں نے جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنائی اور میں نے وہاں سے یہ فن سیکھ لیا. دوسرا ایک مسلمان عورت تھی حضرت رفیدہ. حضرت رفیدہ وہ عورت ہے جس نے دنیا میں نرسنگ دی ہے، مسلمان سے آیا ہے اور صحابیہ عورت ہے، نبی کے زمانے کی ہے. نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے 3 کام ایک ساتھ اسٹارٹ کیے. ادھر مسجد بن رہی تھی، مسجد کے پاس میں چبوترا بن رہا تھا جو یونیورسٹی علم کے لیے بن رہا تھا، مدرسہ بن رہا تھا، اور اسی کے سامنے ایک کلینک بنا کے دی، ایک ہاسپٹل بنا دے کی کھجور کے چھپر سے. کس کو؟ حضرت رفیدہ کو. اور حضرت رفیدہ کی اسلام تنخواہ دیتا تھا، بیت المال سے آتا تھا. یہ نبی نے تمغہ دیا ہے. تو عورت کو منع نہیں کیا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی ہوئی، نبی دنیا سے پردہ فرما گئے. اور حضرت عائشہ کی عمر ہے 63 سال. تو بتاؤ 45 سال امی عائشہ نے کیا کیا؟ 45 سال امی عائشہ نے پردہ لٹکایا، پردے کے پیچھے بیٹھ گئی اور بڑے بڑے مردوں کو پڑھایا، بڑے بڑے صحابہ کو پڑھایا. اسلام نے ٹیچر بننے سے روکتا ہے، اسلام نے عورت کو ڈاکٹر بننے سے روکتا ہے. اسلام کہتا ہے اپنی عزت کی حفاظت کر. اسلام روڑے نہیں اٹکاتا، اسلام پردہ لٹکاتا. کرو گے عمل؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.